الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر تمم لنا بالخیر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ربما یستدل ایضا بفحوى صحة عقد النکاح من الفضول فی الحر والعبد۔ اغیون ہماری گفتگو ہو رہی تھی ادلہ صحت بیع فضولی۔ مصنف نے تقریباً اب تک کتنے ادلے پیش کیے ہیں؟ 4 ادلے پیش کیے ہیں۔ ان میں سے دلیل اول دلیل عمومات وحل اللہ بیع وأوفوا بالعقود۔ دلیل ثانی صدر اہلی ووقع فی محلہ۔ دلیل ثالث عروۃ البارقی۔ دلیل رابع روایت محمد ابن قیس۔ آج جو دلیل ہے وہ دلیل اولویت ہے۔ مصنف نے اولویت کے ذریعے سے دلیل اولویت کے ذریعے سے صحت بیع فضولی کے اوپر استدلال کیا ہے۔ اب آئیں اولویت کی وضاحت۔ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں نکاح فضولی، چاہے نکاح فضولی مربوط ہو حر کے ساتھ، چاہے نکاح فضولی مربوط ہو عبد کے ساتھ، جو بھی ہو نکاح فضولی صحیح ہے۔ اور اس کے اوپر بہت سے روایات ہیں حتی وصل الی حد التواتر۔ دقت فرمائیں، نکاح فضولی صحیح ہیں اور اس کے اوپر بہت سے کثرت کے ساتھ روایات ہیں حتی وصل الی حد تواتر۔ اب آئیں، نکاح فضولی صحیح ہوا تو بطریق اولا بدلالت الاولویت بیع فضولی صحیح ہے۔ اب آئیں ہم اولویت کی وضاحت کر لیں گے۔ الاولویت علی وجہین، اولویت 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ اولویت عرفیہ و عقلائیہ، و اولویت شرعیہ۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ ابھی فرمایا کہ نکاح صحیح ہے تو بیع کیا ہے گا؟ بطریق اولا صحیح ہونا چاہیے۔ تو ما هو المراد من الاولویت؟ تو فرماتے ہیں الاولویت تنقسم الى قسمین، اولویت عرفی و اولویت شرعی۔ ما مراد من الاولویت العرفیہ وما المراد من الاولویت الشرعیہ۔ دقت فرمائے، اولویت عرفیہ سے مراد یہ ہیں بیع من الامور المالیتی، یقیناً بیع امور مالی میں سے ہیں، لہا عوض و معوض، امور مالی کے لئے عوض بھی ہوتا ہے اور معوض بھی ہوتا ہے۔ مثلا مالک کی ملکیت سے کوئی چیز خارج ہو گئی تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز داخل بھی ہوگی۔ ثمن خارج ہوا، یہ کس میں ہوتا ہے؟ بیع و شرع میں ہوتا ہے۔ دقت فرمائیں، امور عرفیہ میں دخل فی کیسہ و خرج فی کیسہ، جب اس کی جیب سے کوئی چیز خارج ہو جائے تو اس کے مقابلے میں اس کے عوض میں معوض و ثمن داخل ہوتا ہے۔ وَهَذَا فِي الْبَيْعِ وَأُمُورِ الْمَالِيَّةِ وَأَنَّ الْبَيْعَ مُرْتَبِطٌ بِالْأُمُورِ الْمَالِيَّةِ لَا شَكَّ وَلَا شُبْهَةَ۔ اب آئیں نکاح امور مالیہ میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ لَيْسَ لَهُ عِوَضٌ، اس کا کوئی عوض واقعی نہیں ہوتا ہے، بلکہ مالک کے لیے یا وہ شخص جو حق نکاح رکھتا ہے وہ سلطنت بضع ہے،
وضع کا معنی کیا ہے؟ آبرو، عزت، ناموس، ولد، اس کے کوئی مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہے. دقت فرمائیں. آپ آئیں اولویت عرفی کی طرف. امور مالی، دقت فرمائیں، امور مالی جس کے لیے عوض ہے، وہ نکاح امور مالی میں سے نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. آپ آئیں نکاح جو کہ امور مالی میں سے نہیں ہیں، جس کے لیے کوئی عوض نہیں ہے، جب صحیح ہوا، کوئی عاقد جو ہے نکاح فضولی کر لیں تو نکاح صحیح ہوا جس کے لیے عوض نہیں ہے، تو بطریق اولا امور مالی چونکہ بے امور مالی میں سے مربوط ہے تو بطریق اولا صحیح ہوگا. یہاں تک بات واضح. خلاصہ اولویت عرفیہ یہ ہوا کہ بے نکاح جس کے لیے کوئی عوض نہیں ہے صحیح ہوا تو بطریق اولا جس کے لیے بے جو مربوط بمالی امور مالی ہیں تو بطریق اولا صحیح ہوگا. عند العقل عقل و عند العرف. اب آئیں اولویت ثانی، اولویت شرع. اب دیکھیں ہم روایات کی طرف نظر کر لیں. شریعت مقدسہ میں ہم دیکھیں تو اہتمام جو دیا ہے، کثرت اہتمام ائمہ معصومین نے، دین نے، اور احتیاط کس میں ہے؟ احتیاط نکاح میں. بایت کیا ہے؟ نکاح میں احتیاط کرنا چاہیے. کیوں نکاح میں احتیاط کرنا چاہیے؟ اس لیے نسل کا مسئلہ ہے، بقائے نسل کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. شریعت میں کثرت اہتمام للنکاح، لماذا؟ بقائے نسل و عزت و ناموس کی وجہ سے. اب آئیں جب شدت اہتمام ہونے کے باوجود نکاح صحیح ہے تو بطریق اولا کیا ہے گا؟ بے صحیح ہے. اب آئیں نتیجہ بحث کیا ہوا؟ چاہے اولویت عند العرف ہو چاہے اولویت عند شرع ہو، دونوں میں نکاح صحیح ہیں تو بطریق اولا کیا ہے گا؟ بے صحیح ہے. اب آئیں مصنف نے اشارہ فرمائے چاہے نکاح فضولی مربوط بحر ہو تو اس کے لیے کہ روایت ہم بیان کر لیں گے، اور نکاح فضولی مربوط با عبد ہو اس کے لیے ہم ایک روایت بیان کر لیں گے. اب آئیں وہ روایت کتابوں میں ہیں، آپ مراجعہ کر لیں. وہ روایات کا مضمون یہ ہے، امام باقر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہیں. امام باقر علیہ السلام محمد ابن مسلم نے کس سے روایت کی ہے؟ امام محمد باقر سے روایت کی ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، محمد ابن مسلم نے امام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جس کا نکاح اس کی مانگ نے کسی خاتون کے ساتھ کر دیا تھا، وَهُوَ غائب، در حالان کہ بیٹا کیا تھا؟ غائب تھا. تو امام سے سوال کیا گیا اس نکاح کے بارے میں. امام نے کہا النکاح جائز ان شاء قبلا و ان شاء ترک. نکاح جائز ہے، چاہے وہ اجازت دے دیں قبول کر لیں، چاہے وہ رد کر لیں، نکاح صحیح ہے. تو یہاں نکاح ہے فضولی ہے، مربوط با کیا ہے گا؟ اجازت. احسنتم، وہ اجازت دے دیں تو نکاح صحیح ہے اور مربوط ہے کس شخص کے ساتھ؟ شخص حر کے ساتھ. اب عبد کی مثال، جو عبد کے بارے میں جو روایت ہے وہ مصنف نے خود بعد میں بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم عبارت میں ذکر کر لیں گے. دقت فرمائے گا. ربما یستدل ایزن، ایزن اشارہ کس کی طرف؟ جیسا کہ روایت محمد بن قیس و عورت البارقی کے ذریعے سے استدلال کیا، اسی طرح علماء نے استدلال فرمایا ہے بفحوى صحت عقد النکاح، عقد النکاح فضولی کے ذریعے سے. فحوائے صحت عقد نکاح فضولی کے ذریعے سے.
فہوا یعنی دلیل اولویت کے ذریعے سے، مفہوم فہوا. فی الحر، یہ فی الحر عقد نکاح سے مربوط ہے، یہ قید ہے عقد، چاہے عقد نکاح مربوط ہو فی الحر، حر کے ساتھ، او العبدی یا عبد کے ساتھ. الثابتہ بالنص یا الثابتۃ بالنص، فرماتے ہیں عقد فضولی چاہے فی العبد والنکاح دونوں میں کیا ہے گا، صحت ہونا ثابت ہے بالنص روایات کے ذریعے سے. الثابتۃ، دقت فرمائیں، اگر آپ یہ صحت کے لیے قید قرار دے دیں یعنی عقد نکاح فضولی فی الحر والعبد ثابت ہے بالنص، نص کے ذریعے سے. دلیل اول والاجماعات المحکیۃ، اور ساتھ ساتھ کیا ہے دلیل ثانی اس کے اوپر اجماع بھی ہے. اگر فضولتاً کوئی کسی کا عقد کر لے تو وہ عقد چاہے حر سے مربوط ہو چاہے عبد سے مربوط ہو، وہ نکاح کیا ہے صحیح ہے. فَإِنَّ تَمْلِيكَ الْبُزْعِ الْغَيْرِ إِذَا لَزِمَ بِالْإِجَازَةِ كَانَ تَمْلِيكُ مَالِهِ أَوْلَى بِذَلِكَ. اگر یہ اولویت عرفیہ کی طرف اشارہ ہے، دقت فرمائیں، جب تملیک بضع الغیر اجازت کے ذریعے سے لازم ہوا یعنی صحیح ہوا، عقد لازم ہوا، مالک نے اجازت دی تو کیا ہے گا، وہ نکاح صحیح ہے. مثال کے طور پر وہ روایت میں ہم نے بیان کیا کہ بیٹے نے اجازت دی تو وہ نکاح کیا ہے گا، اجازت کے ذریعے سے بضع غیر لازم ہوا تو کان تملیک مالہ اولا بذالک الاجازت، تملیک مال اولا بالاجازت کے ذریعے سے کیا ہوگا، صحیح ہوگا. مضافن، اب آئیے مضافن اولویت شرعی کی طرف اشارہ ہے. دقت فرمائیں، مضافن الی ما علم من شدت الاہتمام فی العقد النکاح، شرع اولویت عرفیہ کے علاوہ ہم ائمہ دین میں دیکھیں، روایت معصوم کی طرف دیکھیں تو کیا ہے گا، کس کو شدت اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے، فی عقد نکاح. باید انسان زیادہ احتیاط کرنا چاہیں. کیوں آقا، اس کی علت کیا ہے، کیوں شدت اہتمام ہے دین میں؟ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ، اس عقد کے نتیجے میں ولد کا مسئلہ ہے، ارث کا مسئلہ ہے. کما فی بعض الاخبار وقد اشار الى هذه الفحوى في غایت المراد. مصنف فرماتے اس دلیل فحوہ کی طرف اشارہ کیا ہے شہید اول نے کتاب غایت المراد میں، واستدل بها فی ریاضی، صاحب ریاض نے بھی استدلال فرمایا ہے. بل قالا، بلکہ صاحب ریاض نے فرمایا ہے انہو، یہ دلیل فحوہ یا دلیل اولویت، لولاہا اشکل الحکم من جہت الاجماعات المحکیت علی المنع. دقت فرمائے گا، صاحب ریاض فرماتے ہیں اگر یہ دلیل اولویت نہ ہوتا تو باقی دلائل مذکورہ کے ذریعے سے بیع فضولی کی صحت کو ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں. دقت فرمائے گا، اگر یہی دلیل اولویت میں کوئی مشکل ہو تو باقی میں کیا ہوگا، بطریقہ اولا مشکل ہوگا، باقی کے ذریعے سے استدلال نہیں کر سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوگا، وجہ یہ ہے کہ یہ جو دلیل اولویت ہے دلیل قطعیہ ہے، وہ باقی ادلہ دلیل ظنی ہے. اب آئیں، دقت فرمائیں، مصنف نے سابقاً بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ باقی جو عمومات آیات ہے، وہ اطلاقات آیات ہے، باقی جو مذکورہ جو دلائل ہے، اس کے مخالف میں ایک چیز ہے، وہ اجماع ہے۔ اجماع کس بات کے اوپر اجماع ہے؟ کہ بیع فضولی صحیح نہیں ہے۔ ادلہ مذکورہ کا مضمون بیع فضولی صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی دلیل ہے جو کیا ہے گا بنام الاجماع ہے کہ یدل علی عدم صحت بیع الفضولی۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگر دلائل مذکورہ کے ذریعے سے اگر ہم بیع فضولی کی صحت کو ثابت نہیں کر سکا تو کیا ہے گا اس دلیل کے ذریعے سے ہم ثابت کر سکتا ہے۔ دقت فرمائیں، اگر باقی اس دلیل کے ذریعے سے دقت فرمائیں، اس دلیل کے ذریعے سے اگر ہم بیع فضولی کی صحت کو صحیح ثابت نہیں کر سکا تو باقی دلیل کے ذریعے سے باقی دلائل کے ذریعے سے بطریق اولا ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر باقی دلیل میں کوئی خامی ہے تو فرماتے ہیں باقی دلیل میں کوئی خامی ہے، وہ خامی کیا ہے گا؟ اجماع ہے، اجماع ہے۔ دقت فرمائیں، اب آئیں یہ دلیل اولویت قطعیہ ہے۔ جب دلیل اولویت قطعیہ اجماع کے ساتھ تعارض ہو جائے، اور اجماع دلیل ظنیہ ہے اور دلیل اولویت دلیل قطعیہ ہے، اذا تعارض بین الدلیلین القطعیہ و ظنیہ، تو کس کو مقدم کر لیں گے؟ قطعیہ کو مقدم کر لیں گے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں دلیل اولویت کے ذریعے سے اگر صحت بیع فضولی ثابت کرنا مشکل ہو جائے تو باقی کے ذریعے سے بطریق اولا مشکل ہے۔ دقت فرمائے گا، انہو لولا قال صاحب الریاض لولا هذا دلیل الاولویات نہ ہوتا تو اشکل الحکم صحت بیع الفضولی۔ کس جہت سے باقی ادلہ مذکورہ کے ذریعے سے ہم صحت بیع فضولی کے اوپر استدلال نہیں کر سکتا ہے؟ کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ من جہت الاجماعات المحکیتی، اجماعات محکیہ کی وجہ سے۔ اب آئیں وہ اجماعات جو حکایت کیا گیا ہے کس بات کے اوپر؟ علی منع الحکم علی صحت بیع علی عدم صحت البیع فضولی کے اوپر کیا اجماع قائم ہوا ہے؟ اجماع قائم ہوا ہے۔ وهو حسن ضمیر حسن فیہ احتمالین، الاحتمال الاول کہ وهو حسن قول صاحب ریاض حسن، احتمال ثانی وهو حسن یعنی دلیل اولویت کیا ہے گا؟ حسن ہے۔ چاہے احتمال اول ہو چاہے احتمال ثانی ہو، کہ کانہ مصنف کے نزدیک یہ دلیل اولویت کیا ہے گا؟ حسن ہے۔ الا انہا ربما، بس یہی پڑھ لوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے رفع زحمت۔ ایک سوال جی، اوپر بھی گزرا ہے کہ نکاح حر والعبد، اس پر دو دلیل ہیں، ایک تو روایت ہے اور دوسرا اجماعات محکی ہیں، یعنی اجماعات منقولہ ہیں جو ان کے نکاح فضولی پر صحت پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں اجماعات منقولہ یہ تعلق بیع فضولی کے ساتھ یا نکاح فضولی کے ساتھ؟ حسن تم بیع فضولی کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ فقط اگر بیع فضولی سے مربوط ہو تو علماء نے اجماع قائم کیا ہے کس بات کے اوپر؟ بیع فضولی کے عدم صحت کے اوپر۔ یہاں پر بحث نکاح میں ہے، یعنی اوپر اجماعات منقولہ جو ہیں نہ اوپر والا اجماع جو علی المنع ہے وہ مربوط ہے بیع فضولی کے ساتھ۔ اب فرمائے یہاں پر جو اجماع کیا ہے گا المحکی ہے وہ صحت نکاح فضولی ہے۔ البیع شیء والنکاح شیء آخر۔ دقت فرمائے گا، مصنف فرماتے الا انہو، عبارت کیا ہے گا؟ الا انہو توہنا بالنص الواردتی علی العامتی الفارقین بین تزویج الوکیل المعزول مع جہلہ بالعزل وبین بیعہ بالصحت فی الثانی۔ دقت فرمائے، مصنف فرماتے ہیں ھذا دلیل حسن لا اشکال فیہ ولا شبہۃ فیہ، ایک معتمد ترین و مضبوط ترین ایک دلیل ہے، مگر یہاں پر بھی ایک اشکال ہے۔ مصنف کی عادت یہی ہے کہ کم از کم مناقشہ تو
کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ دلیل اگرچہ اپنی جگہ پر کیا ہے مضبوط ہے دلیل اولویت، مگر اس میں ایک اشکال ہے. وہ اشکال یہ ہیں، خلاصہ اشکال دقت فرمائیں، وہ اشکال یہ ہیں کہ آپ نے نکاح فضولی کو اصل قرار دیا اور بے کو فرع قرار دیا، اور نتیجے میں آپ نے کیا ثابت کیا؟ نتیجے میں آپ نے اس چیز کو ثابت کیا کہ نکاح کیا ہے صحیح ہوا تو بے کیا ہے بطریق اولا صحیح ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. فرماتے ہیں مصنف فرماتے ہیں یہ جو نکاح کو اصل قرار دینا و بے کو فرع قرار دینا ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے، مگر کس مذہب کے مطابق ہے؟ عامہ کے مطابق ہے. اب آئیں مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اصل بے ہے اور کیا ہے نکاح فرع. اگر بے میں صحیح ہوا تو بطریق اولا نکاح میں صحیح ہونا چاہیے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں ما هو الدلیل علی رأینا، ہماری رأی کے اوپر کیا دلیل ہیں؟ تو مصنف فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک روایات ہے، وہ روایات علی ابن سیابہ ہیں. علی ابن سیابہ نے امام باقر علیہ السلام سے روایات کی ہیں. وہ روایات میں مضمون روایات آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر لوں گا. وہ یہ ہیں، ایک شخص نے جقتر میں خلاصہ بیان، ایک شخص نے دوسرے شخص کو کیا بنایا؟ وکیل بنایا. اب آئیں گے روایت میں مفصل ہے، وکیل چاہے فی البیع میں ہو چاہے بالنکاح میں ہو. ایک شخص نے مثال کے طور پر شیخ مجاہد نے شیخ شریف کو وکیل بنایا، چاہے بیع میں ہو چاہے نکاح میں ہو. پھر سماحت شیخ، ہم نکاح میں آئیں بیع میں نہ کہیں، سماحت شیخ جو ہے کہ جس خاتون نے سماحت شیخ کو وکیل بنایا تھا، کس میں؟ نکاح میں. کہا تھا کہ آپ میرا وکیل ہیں کہ آپ میرا نکاح کسی سے کر دیں. شیخ صاحب نے جو ہے چلا گیا، اس کا نکاح کسی شخص سے، کسی مرد سے کیا، مگر کرنے سے پہلے اس خاتون نے وکیل کو معزول قرار دیا تھا. اب وکیل کو پتہ نہیں تھا، اس نے کیا کیا؟ نکاح کر لیا. اب آئیں امام کی خدمت میں آیا یہ واقعہ لے کر، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علم تھا یا نہیں تھا؟ تو فرمایا کہ وکیل نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا. پھر امام نے جو ہے شہادت اور گواہ ان چیزوں کے بعد جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا. امام علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اسی طرح کوئی واقعہ پیش آیا تھا، کوئی مسئلہ پیش آیا تھا. امام علیہ السلام نے جہل کے صورت میں امام نے فرمایا نکاح صحیح ہو، نکاح صحیح ہے. یہاں تک بات واضح ہوئی. یہ کیا ہے گا مسئلہ اور روایات ابن ثبات. پھر اسی روایات کے مضمون میں سائل نے سوال کیا، مولا عامہ کے نزدیک کیا ہیں؟ عامہ کے نزدیک یہ ہیں کہ اگر نکاح جہل کی صورت میں، معزول بالجہل، یہ صورت میں اگر کوئی وکیل نکاح کر لے تو وہ لوگ کہتے ہیں نکاح باطل ہے. تو امام علیہ السلام کا جملہ جو کیا ہے مورد استدلال وہ مورد شاہد ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا ما اجورا و افسد هذا الحکم، اتنا غلط اور فاسد حکم ہے. حالانکہ احتیاط کس میں کرنا چاہیں؟ نکاح میں کرنا چاہیے. یعنی نکاح امام کے نزدیک جہل کی صورت میں مذہبینہ نکاح صحیح ہے اور بے باطل ہے. اب آئیں امام علیہ السلام نے کس کو اصل قرار دیا اور کس کو فرع قرار دیا؟ جب بے میں صحیح ہوا تو نکاح میں بطریق اولا صحیح ہونا چاہیے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. خلاصہ مطلب یہ ہے کہ استدلال اولویت جو کہ آپ نے اصل نکاح کو قرار دیا، فرع کس کو قرار دیا؟ بے کو قرار دیا. اس اولویت کے ذریعے سے صحت بے فضولی ثابت نہیں ہوتا ہے. لماذا؟ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو اولویت ہے لیسا بمذہبنا، ہمارے مذہب کے مطابق نہیں. یہ حکم ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے، بلکہ کس کے مطابق ہے؟ عامہ کے مطابق ہے. تو فرماتے ہیں وہ دلیل
جو عند العامہ ہو وہ ہمارے لیے فائدہ مند و سود مند نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ عند الامامیہ یہ جو دلیل ہے دلیل اولویت ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل کیا ہے گا؟ بے ہے نہ کہ نکاح ہے۔ نکاح میں کیا ہے گا؟ زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ چونکہ نکاح میں کہ اگر واقعاً نکاح صحیح ہو، واقعاً اگر نکاح صحیح ہو تو عرض کا مسئلہ ہے، ناموس کا مسئلہ ہے، بقائے نسل کا مسئلہ ہے، اس میں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ تو صلی اللہ علیہ محمد طیبین الطاہرین۔